وقال النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم العلم حياة الإسلام وعماد الدين أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم علم مثال لا زوال خزانہ نہ ہوگا علم دین تو روئے گا زمانہ نہ ہوگا علم دین تو روئے گا زمانہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آبا و مولا بے قصور کے سہارا غریبوں کے داتا یتیموں کے والی اللہ تعالیٰ کے محبوب دانۂ غیوب سیاہ نعمتاں خاتم پیغمبراں مالک انس و جاں فخر رسولہ ہادی سبل مولائے کل ختم الرسل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود پاک پیش کریں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ حضرات کرام جیسے کہ آپ کا بارے اعلان سن رہے ہیں کہ آج کا یہ جشن دستاری فضیلت و افتاح بڑی اختیار 43واں جلسہ دستار بندی ہے پروردگار عالم جل جلالہ آج کے ذکر و اذکار کو احترام و انتظام و احترام کو ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے اور مرکزی درگاہ سنت الجائلہ اسلام قدیم رامپور کو روزوں ترقی عطا فرمائے اور اس مدرسے کے پڑھانے والے پڑھنے والے معاونین مخلصین سب کو شاد و آباد فرمائے آپ نے بارہا الحمدللہ سنا اور آپ اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیدار بھی فرما رہے ہیں علماء کرام کا اساتذہ کرام کا میرے بھی استاد گرامی ہیں اور یہ سب میرے بھی اساتذہ کرام ہیں بہلول حضرت اللہ مفتی نجف علی صاحب اللہ عبد اللہ علیہ والنورانی اور مفسر قرآن حضرت اللہ مفتی محمد علی احمد صاحب عبد اللہ علیہ والنورانی ناظم تعلیمات بہلول حضرت اللہ مولانا علی محمد صاحب اللہ یہ حضرات تشریف فرما ہے اور اساتذہ کرام ماشاءاللہ جلسے میں تشریف فرما ہے رونق اسٹیج ہے اپنے لگے ہوئے ہیں مرحمت ہیں پروردگار عالم جل سب کے معاملے میں برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت و عافیت سلامتی نصیب فرمائے ان کے سایہ عاطفت کو تاجے سروں پر تلاش فرمائے تو اس مدرسے کی بہت عظیم شخصیت قاضی شرح حضرت علامہ مفتی سید فیضان رضا صاحب النورانی اللہ ان کے بھی معاملہ میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سیاحت فتح قوم کے سر پر تلاش فرمائے اس مدرسے کی روح رواں ہے الحمدللہ بہت شاندار طریقے پر چلا رہے ہیں ان کے ارادے عزائم کو اللہ پورا فرمائے بہت عزائم ارادے ہیں اور حوصلے ہیں اللہ حوصلوں کو بھی پورا فرمائے علم دین آپ نے سنا بہت اہمیت کا حامل ہے علم دین کا مقام بہت اعلیٰ ہے قرآن عظیم فرقان حمید میں علم کو کتنا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا علم والوں کا مقام کیا ہے قرآن عظیم اعلان فرماتا ہے درجات کس کے بلند ہوتے ہیں درجے کس کے اونچے ہوتے ہیں تو دو ذات کو اللہ نے بیان کیا یرفع اللہ
پڑھ کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے اہم فائدہ تو یہ ہے اگر صحیح طریقے پر علم حاصل کر کے عمل کر لے تو دنیا بھی آنا، قبر بھی آنا اور آخرت بھی آنا۔ تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم کا پڑھنا اتنا اعلیٰ، اس کو یاد رکھنا اتنا اعلیٰ، تو پھر اس کا سمجھنا کتنا اعلیٰ۔ اس کے پڑھنے والے کو، اس کے یاد کرنے والے کو حافظ قرآن کہتے ہیں، اور اس کے سمجھنے والے کو عالم دین کہا جاتا ہے۔ ہاں، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پڑھنے کا مطلب آپ نے رٹ لیا، یاد کر لیا، یہ حافظ قرآن ہو گئے، لیکن سمجھا اور اس پر عمل کیا تو یہ عالم دین کہلائے گا، مفتی کہلائے گا۔ تو معلوم چلا کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو سید اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یوں فرماتے ہیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ قرآن عظیم کی عظمت، اس کی فصاحت و بلاغت کتنی اعلیٰ ہے۔ امام الانبیاء سرور دونوں مقام حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن عظیم کو حفظ کرے لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن میں ماہر ہو جائے، اس کا سمجھنے والا ہو جائے، تو فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن اس کا سمجھنے والا ماہر قرآن کا مقام یہ ہوگا کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، مع السفرۃ الکرام البررہ، معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اس کا پڑھنے والا کیا؟ مسلم شریف کی حدیث سے بات ہے، آقا فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا، یہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت اتنی اعلیٰ کہ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ شفیعاً لأصحابہ، آقا فرماتے ہیں شفاعت اپنے پڑھنے والوں کی کرے گا۔ اس لیے مدرسہ مرکزی درگاہ سنت الجامعۃ الاسلامیہ میں قدیم رامپور میں صرف ایک علم نہیں بلکہ عصری بھی تعلیم ہے، دینی بھی تعلیم ہے، ناظرہ بھی ہے، حفظ قرآن بھی ہے، قراءت قرآن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں علماء کی پڑھائی، یعنی علم دین کے ایسا دین کہ جس کو عدادیہ سے لے کر فضیلت تک پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی بھی بنایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب تعلیم آپ کو مدرسہ مرکزی درگاہ سنت الجامعۃ الاسلامیہ کے قدیم رامپور میں آپ کو ملے گی۔ ماہر اساتذہ کرام ہے ماشاءاللہ، پڑھاتے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ان کی عمر ہو گئی، صرف پڑھاتے ہی پڑھانا۔ ہاں، پڑھانا اور پڑھنا کتنا اعلیٰ ہے۔ آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو پڑھائے۔ سیکھنے والے بھی بہتر ہے اور سکھانے والے بھی بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا سیکھنا بھی کتنا بہتر کہ جس کو آقا بہتر فرمائے تو کیوں نہ بہتر ہوگا۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج کہہ رہے ہیں پڑھ کے کیا ہو رہا، پڑھ کے کیا ہو رہا، انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لو، بہت اونچی پوسٹ آپ کو مل جائے گی، بہت اعلیٰ منزل پر آپ رواں و دواں ہو جائیں گے۔ نہیں، سب سے بہتر علم دین
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مولانا عبدالستار صاحب جامعہ، مولانا عبدالستار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ایک جگہ روایت میں یوں بھی ملتا ہے طلب الفقہ، طلب الفقہ حتم واجب علی کل مسلم، کہ علم فقہ کا حاصل کرنا لازم و ضروری ہے ہر مسلمان پر۔ علم فقہ بھی حاصل کریں، علم دین بھی ایسا علم دین حاصل کریں کہ ہماری نمازیں بھی درست ہو جائے، ہماری زندگی بھی اعلیٰ ہو جائے، ہماری آخرت بھی اعلیٰ ہو جائے۔ حضرت علی کا قول مبارک ہے علم روشنی ہے وہ جہالت تاریکی ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم روشنی ہے وہ جہالت تاریکی ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے۔ دولت کتنی آ جائے، آپ اپنے وقت کے رئیس ہو جائیں، اپنے وقت کے سیٹ ہو جائیں، لیکن علم نہیں ہے، جاہل ہے تو بیکار ہے۔ علم حاصل کر لیا تو کتنی کامیابی ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں العلم نور یتجلی بہ کل شیء، علم ایک روشنی ہے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علم دین اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ علم قرآن بھی حاصل کرو، علم حدیث بھی حاصل کرو، علم فقہ بھی حاصل کرو، اور پورے عالم، پورے قاری حافظ بن کر اپنے کو قاری اور اپنے کو مولوی، اپنے کو عالم کہلانے کا یہ حق نہ ہو کہ میرا نعرہ لگے، میرے لیے لوگ اٹھ جائیں اور میں اتنا بڑا ہوں، اتنا علم مجھے، مجھ سے زیادہ علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ جو ذہن ہے یہ غلط ہے، ایسا ذہن نہیں رکھنا ہے۔ بلکہ علم اگر آپ کے پاس ہے، تقویٰ طہارت آپ کے پاس ہے، آپ کا کردار اعلیٰ ہے، آپ کا تقویٰ اعلیٰ ہے، آپ کی پرہیزگاری اعلیٰ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر نور ہی عطا فرما دے گا، اور پھر اس نور کا مقام یہ ہوگا، اس علم کا مقام یہ ہوگا، اس تقویٰ و طہارت کا مقام یہ ہوگا کہ آپ کو لوگ عزت کریں گے، آپ کا وقار ان کے دلوں میں موجود ہوگا۔ اس میں عالم سچے بنو، سچے فقیہ بننا، اور یہ حسد، کینہ، بغض و اناد سے اپنے سینے کو خالی کرو۔ ہم سب کے آقا مولا سید عالم، نور مجسم، فخر عالم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 40 احادیث کریمہ کو یاد کریں، 40 احادیث کریمہ۔ آقا فرماتے من حفظ علی امتی 40 حدیثا لأمر دینها بعثه اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامة شافعا وشہیدا، او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے کوئی فرد 40 احادیث کریمہ کو یاد کرے، اور اس لیے یاد کرے کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں گا، میں دوسروں تک پہنچاؤں گا، تو آقا فرماتے اس کو قبر سے فقیر اٹھایا جائے گا، اس کو قبر سے فقیر اٹھایا جائے گا، اور مقام کیا ہوگا؟ وَقُلْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا۔ آقا فرماتے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جب 40 احادیث کا مقام یہ ہے تو جو پوری بخاری شریف پڑھے، پوری مسلم شریف پڑھے، پوری ترمذی شریف پڑھے، پوری ابو داؤد شریف پڑھے، پوری ابن ماجہ پڑھے، صحاح ستہ کو مکمل پڑھے، مکمل کورس کرے، احادیث کریمہ کو صحیح پڑھے، احادیث کریمہ کو یاد کرے، دوسروں تک پہنچائے، تبلیغ دین کرے، اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ آج لوگوں کو آپ دیکھیں فتویٰ کھٹ سے دیتا ہے، ہاں کھٹ سے فتویٰ جاہل بھی دے دیا، جاہل عالم و عالم کھٹ سے جاہل بھی فتویٰ دے دیا۔ کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی نماز میں کمی ہو جائے اور وہ امام صاحب کے حجرے کی طرف کو چلے، علاوہ یہ پوچھ لوں کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تو حجرے تک امام صاحب کو اس کو جانے نہیں دیتا۔ بولے کیا بات؟ بولے ایسا ایسا ہو گیا میری نماز میں۔
بولے تمہاری نماز ہو گئی، تمہاری نماز ہو گئی، تم جاؤ۔ تو یہ ایسے جاہل فتوے دے رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایک صاحب آپ کو تو بڑا ہی ہوا ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ علم بھی ہے یا نہیں، بغیر علم کے انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ اور آپ کا فرمان ہے بغیر علم کے فتویٰ دینے کا حال کیا ہوگا؟ من افتیٰ بغیر علم، من افتیٰ بغیر علم، آقا فرماتے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دے کان اسمہ علی من افتاہ، گنہگار پوچھنے والا بھی ہوگا، گنہگار پوچھنے والا بھی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ پوچھنے والا گنہگار کیوں ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں پوچھنے والا گنہگار اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پوچھنے کا سبب بنا، یہ پوچھنے کا سبب بنا، اگر نہیں پوچھتا تو وہ کیوں بتاتا؟ اسے لوگ آج جاہلوں سے زیادہ فتوے پوچھ رہے ہیں، جاہلوں سے لوگ زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ یوٹیوب کی دنیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھا کہ بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں، بس یہ سب سے بڑے مولوی ہو گئے، بس یہ سب سے بڑا مفتی ہو گئے، یہی سب سے بڑے علامہ ہو گئے۔ نہیں، آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں اور علماء حق کے پاس تشریف لائیں اور ان حضرات سے پوچھیں کہ وہ ایسے ایسے بتا رہا تھا، کیا بات اس کی صحیح ہے یا غلط ہے؟ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اس کے بعد عمل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے سن لیا اور عمل کر لیں، ہر ایک سے سن لیا عمل کر لیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے، بالخصوص رامپور اور ضلع رامپور میں یہ بہت بری مصیبت اور بلا چل رہی ہے، کہتے ہیں سب کی سنو اور اپنے من کی کرو، کہتے ہیں سب کی سنو اور اپنے من کی کرو۔ اتنا بڑا مفتی ہو گیا کہ سب کی سنے گا اور اپنے دل کی مانے گا، سب کی سننے کے آسان نام ہے، بولے سب کی سنو اور اپنے من کی کرو، اتنی بڑی جہالت کی بات ہے، ارے سب کی سنو اور اپنے من کی کرو۔ نہیں، آپ کیسے پتا کریں گے کس کی بات صحیح تھی، کس کی بات غلط تھی، کس کی صحیح کس کی غلط تھی، آپ کیسے ترازو میں تولیں گے؟ تو آپ ایسا کریں کیوں ہیں؟ آپ علماء حق کی طرف رجوع کریں، علماء اہل سنت والجماعت کی طرف بھی رجوع کریں، دوسروں سے بچیے، اغیار سے بچیے اور بد مذہبوں کی صحبتوں سے بچیے، بد مذہبوں کے اقوال سے بچیے، بد مذہبوں کے لٹریچر سے بچیے، ان کے تمام اقوال سے پرہیز کیجیے اور یوٹیوب کو ان پہ سننے سے بھی بچیے۔ اہل سنت والجماعت کو سنیے، اہل سنت والجماعت کی کتب کو پڑھیے، اہل سنت والجماعت کے مدارس دینیہ کے اندر آپ اپنے بچوں کو زیر تعلیم کیجیے تاکہ ہمارے بچے دین کے جہاں سچے سپاہی بنے، جہاں سچے متوالے بنے، حافظ قرآن، عالم دین و فقیہ و مفتی بنے، وہی اہل سنت والجماعت کے ترجمان بھی بنے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان بھی بنے۔ یہ ضروری ہے، ہر جگہ پڑھانا، ہر جگہ بچے کو بھیج دینا، بولے ہمارا بچہ بہت پکا ہے، یہ کہیں نہیں لے گا، پکا تو ہے لیکن پکا کب تک رہے گا پتہ ہے آپ کو؟ جب پورا پڑھ کر آئے گا تو پورے گاؤں کو ہی بہکائے گا، جب پورا پڑھ کر آئے گا تو پوری بستی کو ہی برباد کرنے کی سوچے، جب پڑھ کر آئے گا تو پورے خاندان میں شورا مچائے، ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ الحمدللہ میرا بھی گاؤں دیہات میں جانا ہوتا ہے کبھی کبھی اتفاق سے، تو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ صاحب ہمارا بچہ وہاں پڑھ کے آیا، اب وہ تو یہ کہہ رہا، اب تو یہ کہہ رہا، اب تو یہ کہہ رہا، تو آپ نے بھیجے کے لیے کبھی آپ کی اس میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مدارس میں اپنے بچوں کو زیر تعلیم کریں۔ ہر جگہ نہیں پڑھا، ہر جگہ نہیں پڑھائیں۔ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹانے میں پڑھائی اچھی ہے تو وہاں پڑھائی اچھی ہے، وہاں پڑھائی اچھی ہے، مثال پیش کرتے ہیں کہ صاحب وہاں حفظ قرآن اچھا ہو رہا ہے، وہاں قرآن کی پڑھائی اچھی ہو رہی ہے، وہاں مولویت اچھی ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں مرکزی درگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ قدیم رامپور میں اتنی اچھی پڑھائی ہے، آپ ذرا بچوں کو بھیج کر دیکھیں، اور اس کی شاخائیں ہیں ان میں پڑھائی ہے، اور بھی بہت سے مدارس دینیہ اہل سنت والجماعت چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزق و ترقی عطا فرمائے اور ہمارے مرکزی درگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ کو بھی روزق و ترقی عطا فرمائے۔ اس لیے بچوں کو زیر تعلیم کرو، اچھی تعلیم دے، لیکن اچھے مدارس
लेने वाला होगा। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अगर इसको मारूफ पढ़ा जाए, मन अफ्ता बिगैर इल्म, मन अफ्ता बिगैर इल्म कान इस्मुहु अला मन अफ्ताहु। तलबा गौर करें जो मैं कहने जा रहा हूँ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते अगर इसको मारूफ पढ़ा जाए तो मतलब ये होगा कि फतवा लेने वाला तो रहेगा। और फरमाते अगर इसको अफ्ता की जगह उफ्तिया पढ़ दिया जाए यानी मजबूर पढ़ा जाए तो मतलब ये होगा कि फतवा देने वाला गुनहगार, फतवा देने वाला गुनहगार है। और ये बात सही है, ये दूसरा कौल सही है। इसकी तस्दीक हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाई कि ये दूसरा कौल इसलिए सही है, न वो गलत बताता न वो अमल करता। अगर गलत नहीं बताता तो वो अमल भी नहीं करता, तो पता चला गलत बताने वाला ही गुनहगार होगा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से 40 मसाइल पूछे, उन्होंने 4 मसाइल बताए और 36 के बारे में बताया कि मैं नहीं जानता हूँ। आप जरा गौर को करें, हजरत इमाम मालिक जैसी शख्सियत, सुभान अल्लाह, हजरत इमाम मालिक वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मदीने मुनव्वरा में रहे और जब तक रहे तो इश्क़ रसूल का मकाम ये था कि मदीने के अतराफ में न कभी लेटी थी न कभी पेशाब किया। सुभान अल्लाह, ऐसा आशिक़ रसूल हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इश्क़ रसूल इतना और फिर इनका मकाम इतना आला, उसके बावजूद आपसे 40 मसाइल पूछे तो 36 के बारे में बताया कि मैं नहीं जानता हूँ और 4 आपने बताया। तो इसका मफहूम ये नहीं मिलता कि हमें बताना नहीं चाहिए, नहीं बताना चाहिए लेकिन पढ़कर समझकर और बात सच्ची पहुँचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है तुक्का लगा दिया, तुक्का लगा दिया बोले ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, नहीं ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि आप अगर तहकीक है तो बताइए, नहीं है तो ये कहिए कि कल बताऊंगा, ये बात सही है, या देख कर बताऊंगा या पूछ कर अपने असातिज़ा से बताऊंगा या मुताला करके बताऊंगा, ये बात सही है। लेकिन ये गलत है कि आपने उसको गलत बता दिया। गलत बताने पर अंजाम क्या होगा? हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं जो गलत फतवा दे उस पर अल्लाह की तो लानत है लेकिन आसमान और ज़मीन की भी लानत है। इसने बगैर इल्म के गलत फतवा नहीं देना, बल्कि मुफ्ती का काम जो आप पढ़ रहे हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप इल्म हासिल करें, लेकिन ऐसा इल्म हासिल करें कि दूसरों तक सही पहुँचाए। आलिम बने लेकिन दूसरों तक सही पहुँचाए, कुरान पढ़ें लेकिन दूसरों तक कुरान को पहुँचाएं, इसकी तालीम को आम करें और कुरान पढ़कर दूसरों तक पहुँचाना भी कितना आला मकाम। क्या आप फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। एक हदीस पाक में आप फरमाते हैं जो कुरान पढ़ते पढ़ते हिफ्ज़ करते करते इंतकाल कर जाए, उसका हिफ्ज़ कुरान पूरा न हो के इंतकाल हो जाए, तो आप फरमाते हैं जब मुनकर नकीर कब्र से तशरीफ ले जाते हैं तो अल्लाह ताला 2 फरिश्तों की कब्र में ड्यूटी लगा देता है कि इसको पूरा कुरान हिफ्ज़ कराओ। जब कब्र में पूरा हिफ्ज़ कुरान करा देते हैं तो उसके बाद कब्र से वापस होते हैं। सुभान अल्लाह, ये है कुरान का मकाम, अज़मत कुरान कितनी आला, ये किताब कितनी आला, तो इसको याद करते करते हिफ्ज़ करते करते अगर दुनिया में मौत आ जाए तो आप फरमाते कब्र में इसको पूरा हाफिज़ कुरान बनाया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हदीस पाक में आप फरमाते जब हाफिज़ कुरान को कब्र में रखा जाता है, हाफिज़ कुरान को कब्र में रखा जाता है, मुनकर नकीर तशरीफ फरमा होते हैं, सवाल जवाब मुकम्मल हो जाते हैं, मुनकर नकीर चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला कब्र की जमीन से फरमाता है ए कब्र की जमीन तू मेरे इस हाफिज के सीने को मत खाना, तू मेरे इस हाफिज के सीने को मत खाना। तो कब्र की जमीन कहती है कि मौला मैं कैसे
پھر جو قرآن کو سمجھ لے عالم دین کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، پھر مفتی کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، فقیہ کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، اور جو اس پر عمل کر لے پھر ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر ولی کا مقام اس کی قبر میں کتنا اعلیٰ ہوگا، ولیوں کے بادشاہ جناب غوث اعظم محبوب سبحانی کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، اور امام الانبیاء سرور دونوں مقام حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کی قبر حضر میں کتنا اعلیٰ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو قرآن کی عظمت کو آپ معمول نہ جانیں۔ قرآن عظیم بہت اعلیٰ کتاب، بہت افضل کتاب ہے، لیکن اس کا ادب احترام بھی ضروری ہے، اس کو باوضو پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے غسل اور وضو دونوں ضروری ہے، بغیر دیکھے پڑھے تو غسل فرض ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، اگر کر لے تو افضل اور اعلیٰ، نہیں کیا تو آپ بغیر دیکھے قرآن کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر چھونا ہو، برق لوٹنا ہو تو پھر آپ کو وضو بھی فرض ہے اور غسل بھی فرض ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، ایک شخص بہت فاسق تھا، فاجر تھا، بہت گنہگار تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، اس کو کسی نے انتقال کے بعد دیکھا خواب میں، پوچھا کیا حال ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی گنہگار سیاکار بدکار خطاکار کو جس سے لوگ اس کے عمل کی وجہ سے نفرت کرتے تھے، دور بھاگتے تھے، لیکن وہی شخص جب انتقال کر گیا وہ کسی کو خواب میں دیکھتا ہے، وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی پرنور ہے اور اس کا لباس بہت بہترین ہے، بہت نورانی لباس میں ہے، اور نورانی لباس پہن کر جنت میں داخل ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے پوچھا کہ تم تو بہت گنہگار تھے، بہت سیاکار تھے، بدکار تھے، لوگ تم سے نفرت کرتے تھے، لوگ تم سے بچتے تھے، اس نے کہا کہ باقی میں گنہگار تھا، سیاکار اور بدکار اور خطاکار تھا، لیکن ایک عمل میرا بہترین تھا، وہ عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ اس شخص سے پوچھا وہ عمل کیا تھا، اس نے کہا کہ جہاں قرآن مجھے دکھتا تھا میں قرآن کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، اس کا احترام کرتا تھا، جب تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی تو میں کھڑے ہو کر اس کو غور سے سنتا تھا، سبحان اللہ، غور سے سنتا تھا، کھڑے ہو کر اس کا احترام کرتا تھا، کھڑے ہو کر قرآن کا دیدار کرتا تھا، بس یہی عمل اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے میری بخشش فرما کر مجھے مقام جنت عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ جب قرآن کا احترام کرنے والوں کا مقام یہ ہے تو پھر پڑھنے والوں کا مقام کا اندازہ لگائیے، اور اس کے سمجھنے والے علماء فقہاء کا مقام بتائیے کتنا اعلیٰ ہوگا، علماء فقہاء کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، سبحان اللہ۔ اس نے ہم سب کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، آقا فرماتے علم اسلام کی زندگی ہے، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، اسلام کی زندگی ہے، حقیقت ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو تو پھر امام کا ملنا بھی مشکل ہو جائے۔ ہاں، امام صاحب جو ملے ہیں آپ کو مسجدوں کے اندر جتنے بھی ائمہ ہیں یہ مدارس کا ہی تو صدقہ ہے۔ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہو تو بتائیے امام صاحب کہاں سے لاؤ گے، کہاں سے لاؤ گے؟ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہو، حفاظ نہ ہو، قرآ نہ ہو، علماء نہ ہو، مفتیان کرام نہ ہو تو آپ فتویٰ کہاں سے لیں گے، اپنے مسئلے کہاں سے کریں گے، امام کہاں سے لیں گے، نکاح کس سے پڑھوائیں گے، نماز جنازہ کس سے پڑھوائیں گے؟ تو معلوم یہ چلا کہ یہ سب مدارس دین کے ہی صدقہ ہے۔ تو زندگی کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور دین کا ستون بھی ہے۔ تو آقا فرماتا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم جو ہے وہ اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، اسلام کی زندگی ہے، سبحان اللہ۔ اسلام کی زندگی، دین کا ستون علم دین ہے، علم دین حاصل کرو۔
قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، تم علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ آج یوٹیوب کو بٹن دباتا ہے مسئلہ پوچھ لیتا ہے، ہاں تو یوٹیوب کا ذکر قرآن نے نہیں کیا ہے، قرآن نے علماء کا ذکر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہمیں علماء کی بارگاہ میں اذان کا ادب کرنا ہوگا۔ آقا فرماتے فقیہ واحد اشد علی الشیطان بألف عابد، او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ایک فقیہ کتنا ہے، کتنا اس کا مقام ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان بألف عابد۔ آقا فرماتے ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ، یہ علم دین کی فضیلت ہے، یہ علم دین کا مقام ہے۔ اس علماء کی عزت کیا کرو، مفتیان کرام کی عزت کیا کرو، اپنے ائمہ کی عزت کیا کرو، اپنے طلباء کی عزت کیا کرو، ان کا وقار کو اپنے سینے میں بسایا کرو، اس لیے کہ علماء کا وقار، مفتیان کرام کا وقار بہت اعلیٰ ہے۔ بس ایک حدیث پاک آپ کو سماعت کروں جو تفسیر کبیر کی روایت ہے، اس کے بعد گفتگو کا اختتام ہے، بہت مختصر ہے۔ علماء کرام بہت سے ہیں، ائمہ کرام بہت سے، آپ کو سماعت کرنا علماء کرام کے خطابات کو۔ تو آقا فرماتے من اہان العالم فقد اہان العلم، ومن اہان العلم فقد اہان النبی، ومن اہان النبی فقد اہان جبرائیل، ومن اہان جبرائیل فقد اہان اللہ، ومن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے جس نے عالم دین کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی، اور جس نے علم کی توہین کی اس نے نبی کی توہین کی، جس نے نبی کی توہین کی حقیقت اس نے جبرائیل کی توہین کر دی، اور جس نے جبرائیل کی کری اس نے اللہ کی کر دی، اور جس نے اللہ کی توہین کری قیامت کے دن اللہ اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ اس لیے اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں بھی کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ قاضی شرع حضرت علامہ مفتی سید شاہد علی صاحب رضوی علیہ رحمت و رضوان کی تربتوں پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کا یہ چمن، ان کا یہ شجر لگایا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں طرح طرح کے پھول کھل رہے ہیں۔ اور قاضی شرع حضرت علامہ مفتی سید فیضان احمد صاحب منتظر العلی النورانی و تمام اساتذہ کرام کی معاونین مفلسین کی خدمات کو مولا قبول فرمائے، اور ان کو صحت و عافیت سلامتی کے ساتھ ان کے سائے عاطفت کو ہم سر پر کے سروں پر، قوم کے سروں پر دراز فرمائے۔ اس ادارے کو لوگ ترقی عطا فرمائے، پڑھانے والے، پڑھنے والے، چلانے والے سب کو شاد و آباد فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔